بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دفعہ ہم عماد شامی نامی ایک سالار کے بارے میں بات کریں گے، کس طرح اس میں بہادری بھی تھی اور کردار بھی تھا۔ تو عماد شامی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس دستے کا سالار تھا جو صحرا میں چھاپا مار دستہ تھا، اور وہ صلیبیوں پر مختلف حملے کر کر کے ان کو ختم کرتا تھا۔ ایک دن عماد شامی کو اس کے 2-3 سپاہی بچ جاتے ہیں اور ایک لڑکی ملتی ہے، اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے فلسطین کے قلعے تک پہنچا دو۔ عماد شامی اسے جواب دیتا ہے کہ وہاں تک اب ہمارا جانا نہیں ہے، بلکہ جو قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اس قلعہ تک ہم نے جانا ہے۔ خیر، جب رات کو سوتے ہیں تو لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ وہ بہت بے ہوشی کی نیند سویا ہوا ہے، تو وہ خنجر نکال کے اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے وہ اپنی ماں کا نام لے رہا ہے، بہن کا نام لے رہا ہے، گھر کا نام لے رہا ہے۔ کوئی جذبہ، کوئی خوف اس کو قتل کرنے سے بچا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کہ اسے قتل نہیں کرتی، گھوڑے پہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ اس نے رک کر دیکھا اور سوچا کہ اس مرد نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ ایک لڑکی تنہائی میں موجود ہے، لڑکی بھی عیسائی ہے، اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے، سارا کچھ کر سکتی ہے۔ اس نے میری پرواہ ہی نہیں کی، اس نے مجھے صرف اتنی اہمیت دی جتنی گھوڑوں کو دے رہا ہے۔ 2-3 گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑی ہو کے وہ سوار ہونے لگتی ہے۔ اسے پیچھے سے آواز آئی، کون ہو تم؟ لڑکی نے پیچھے دیکھا، ایک آدمی نے وسل بجائی۔ ہماری یہ قسمت، وہ 2 تھے، دوسرا ہنسا۔ لڑکی زبان سے پہچان گئی، یہ صلیبی ہیں۔ ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی نے کہا، میں صلیبی ہوں۔ دونوں آدمی ہنس پڑے۔ ایک نے کہا، پھر تو سالم ہماری ہو، آؤ ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو۔ میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں، میرا نام ایونا ہے، میں جاسوسی کے شعبے کی ہوں، کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں اسے سوتے چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں، میری مدد کرو، یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔ اس نے اچھی طرح سمجھایا کہ صلیبی فوج کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ایک صلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح پکڑا اور کہا، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔ دوسرے نے بےہودہ بات کہی۔ دونوں اسے ایک طرف دھکیلنے لگے۔ وہ صلیبی فوج کے پیدل سپاہی تھے جو مسلمان چھاپا ماروں سے ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ رات وہ چھپ کے آرام کرنا چاہتے تھے، ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں صلیب کا بھی خیال نہیں، تو اس نے اس امید پر اونچی آواز میں بولنا شروع کیا، عماد جاگ اٹھے گا۔ اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک نے گھبرائی آواز میں ساتھی کا نام لے کر، بچو، مگر اس کے بچنے سے پہلے ہی عماد کی بچی اس کی کمر میں چلی گئی تھی۔ دوسرے نے تلوار نکالی۔ اس وقت لڑکی نے دیکھا اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اس نے خنجر صلیبی سپاہی کے پیٹ میں گھونپ دیا، 2-3 وار کیے اور چلا چلا کر کہنے لگی، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم صلیب کے نام پر داغ ہو۔ جب دونوں صلیبی ٹھنڈے ہو گئے، لڑکی رونے لگی۔ عماد نے اسے پہلا اور کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ جائیں، ہمیں ابھی شوبک روانہ ہوگا۔ اس نے پوچھا، انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، میں جاگ رہی تھی، گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ گھوڑوں پہ سوار ہو کے بھاگنے کے لیے۔ لڑکی نے مانا، تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم نے خنجر کہاں سے لیا تھا؟ میرے پاس تھا، میں نے پہلے سے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ پہلے سے ہاتھ میں کیوں لیا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ اس لیے کہ تاکہ میں جاگوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا۔ عماد کو دیکھتی بولی، میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ تم مجھے قتل کرو میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں، میں نے خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے نکالا تھا، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا۔ میں نہیں بتا سکتی میں نے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں اتارا، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں ہوں، پھر بھی تمہیں قتل نہیں کر سکی، کوئی وجہ نہیں بیان کر سکتی، شاید تم بتا سکو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عماد نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا، تمہاری عزت خدا نے بجائی ہے، میرا وجود تو ایک بہانہ ہے، کسی گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا، میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ تو میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو۔ عماد نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پہ سنجیدگی تھی۔ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہوئے، تیسرا گھوڑا ساتھ لے لیا۔ سورج نکلنے تک اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کو اپنی فوج کے کچھ سپاہی نظر آئے، اس کے ساتھ اس نے کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت گرم ہوتا ہے۔ وہ سر اور منہ لپیٹے ہوئے چلتے گئے، دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی۔ بائیں طرف ریتیلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔
سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ کوئی ایک بھی لاش پوری نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے۔ بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں۔ عماد نے لڑکی سے کہا یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں، ان بادشاہوں کی خواہش کا شکار ہو گئے جو اسلامی سلطنت ختم کرنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر چکا لیتی تھی۔ عماد نے سیلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا وہ پانی ضرور ملے گا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیوں اور گھاس نظر آئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کرتے؟ یاد نہیں، میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، تم شاید انہیں یاد کرے تھے، تھیں کبھی، اب انہیں خواب میں دیکھتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی کوشش کی لیکن عماد نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا تم نے اپنے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو مجھے اپنے بارے میں بتا دو، یہ نہ کہنا تم ان سلیبی لڑکیوں میں سے نہیں جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونہ ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے تمہارا کام کس قسم کا؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ایونہ نے جواب دیا، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ، میری ماں اور اس محکمہ کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ انہوں نے بات یہیں پہ ختم کر دی۔ میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تو اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تو لڑکی کتنی خوبصورت۔ لوزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، عماد نے کہا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں، شاید یہ جذبات کا اثر، میں ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے کبھی تمہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں نے انکار نہیں کیا، عماد نے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں تمہیں سوال کیوں کر رہی ہو۔ تم ضرور حیران ہو رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہارے سلیب کے دو سپاہی کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خوف ابھی موجود ہو، میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں، تمہیں شوبک لے جاؤں گا اور خراب کروں گا، تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا یا تمہیں بیچ دوں گا۔ میں تمہارا خوف دور کرنا سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب میں 13-14 سال کا تھا میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی، اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے ہیں، اسے شوبک کے عیسائی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ زندہ یا مر گئی، اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا پھر تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں، اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ محفوظ رہو۔ میں جانتا ہوں صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جائے تو تمہارا حال وہی ہوتا جو تمہارے اپنے سلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں سلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہا کر ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب نظریں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پیاس کا اثر تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی تھی۔ اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق سکھائے گئے تھے اور اس کی باتوں اور چال ڈھال کے اندر اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ اسے بڑا خوبصورت دھوکہ بنایا گیا تھا، اسے یاد ہی نہیں اس نے کتنے لوگوں کے حوالے کیا۔ عماد کی جذباتی باتوں نے اس میں عورت بیدار کر دی۔ عماد سے بے تکلف ہو گئی، اس نے گہری سوچ کے ساتھ کہا ایک ڈرونے خواب کی طرح یاد آتا ہے، مجھے گھر سے اٹھایا گیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے دونوں بالوں پہ ہاتھ پھیرے اور بالوں کو مٹھیوں میں، اس نے کہا کچھ یاد نہیں آتا، میرا ماضی شراب اور عیش و عشرت اور حسین یاریوں میں گم ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے والدین کون تھے اور کیسے، مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میرے اندر جذبات ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے تفریح کا ذریعہ سمجھتے، لیکن میں مردوں کو استعمال کرتی تھی۔ جس پر میری خوبصورتی اور جوانی کا نشہ طاری نہ ہو مجھے حشیش اور شراب سے غلام بنا لیتی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ پہاڑوں میں چلتے جا رہے تھے۔ ماتی اور دیکھ رہی تھی، ایک بار اس نے ہنس کر کہا مرد کی باتوں اور وعدوں میں نے اعتبار نہیں کیا، میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیوں محسوس کری ہوں تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ آہستہ آہستہ وہ شوبک، وہ قلعہ جو مسلمانوں نے فلسطین میں فتح کر لیا تھا، اس کے دروازے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ کیا عماد نے اس لڑکی کو محفوظ پہنچا دیا
یا امانت میں خیانت کی، اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔